السلام علیکم سید یاسمین تبسم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج الحمدللہ ہم سورہ تغابن پڑھ رہے ہیں جو کہ 28ویں ہی سپارے میں ہے، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس میں کل 18 آیات ہیں، 341 اس کے کلمات ہیں اور 1070 اس کے حروف ہیں، اور کل اس کے 2 رکوع ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اسی کے لیے سچی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے لامحدود تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ خوب دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے پہلے کفر کیا تو انہوں نے اپنے اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہم کو ہدایت کرے گا، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی پرواہ نہ کی، اور اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تم کو بتا دیے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ تو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جس روز کے تم سب کو جمع ہونے کے روز جمع کرے گا وہ نقصان کا دن ہوگا، اور جو جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک عمل کرے وہ اس سے برائیاں مٹا دے گا، اور باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں، ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ استغفر اللہ۔ کوئی مصیبت بغیر اللہ کے حکم کے نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیر لو گے تو ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور مومنین کو پورا بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے۔ مومنو، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور تم اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ سو جہاں تک ممکن ہو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو، اور فرما برداری کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو شخص پھر سے نفس سے محفوظ رہا تو یہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔ اور اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو اللہ اس کو تمہارے لیے بڑھا دے گا اور تم کو معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا قدردان ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، غالب اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ تغابن بھی مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد سورہ طلاق ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔